مجھے ابھی تقریر سے پہلے ایک آدمی نے بڑا اچھا سوال کیا، مسلمانوں کو مولانا آپ بات کریں گے تو اس موضوع پر ضرور بات کیجئے کہ مسلمان اس وقت میں ہندوستان میں کس اعتبار سے زندگی گزارے، کن اوصاف کے ساتھ رہے، کن حالات کے ساتھ رہے۔ میں نے کہا میں کہتا ہوں، اس بچے کا بھی جواب ہے، پورے مجمع کو جواب ہے، میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں اس وقت میں سب سے پہلے اپنی بے حسی کو، احساس کمتری کو دور کرنا ہے، غیرت دینی کو پیدا کرنا ہے۔ اپنے اندر یہ پیدا کیجئے کہ میں سب کچھ برداشت کر کے، لٹ پٹ کر کے میں ہندوستان میں زندہ رہ سکتا ہوں، لیکن اگر میری غیرت ایمانی چلی گئی، غیرت دینی چلی گئی، تو پھر مجھے دنیا کی لاکھ طاقتیں بھی اگر حفاظت کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتی۔ غیرت مند بنے مسلمان، جب غیرت مند بنے گا تو باطل اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ بہت عہد جدید کی میں حضرات صحابہ اور اس دور کے واقعات غیرت دینی کے وہ لمبی تفصیل نہیں، آپ کو صرف ایک ایگزامپل اسی دور کا دیتا ہوں۔ ابھی ہم سب زندہ ہیں، ہم سب نے دیکھا، اور ہم اخبارات میں، میڈیا نے تو اس کو چھپا لیا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ملیشیا کے وزیر اعظم، وہ جانباز مرد مجاہد مہاتیر محمد صاحب، انگلینڈ کے دورے پر گئے۔ رات کو قیام ہوا، جب صبح کو ان کی سرکاری وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تو رات کو ان کا ایک مزاحیہ کارٹون چھپا، یعنی گویا کہ ان کے انگلینڈ کے آنے پر مذاق اڑایا گیا۔ جیسے ہی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے ٹیبل پر وہی اخبار رکھا، اور رکھ کر کے بادشاہ وقت سے پوچھا کیا آپ کے یہاں مہمان کے استقبال کا یہی طریقہ ہے؟ تو وزیر اعظم برطانیہ نے اس کو گہرائی کے ساتھ نہیں لیا، ڈیپلی نہیں لیا، اور ہنس کر کے یوں کہا کہ ہمارے یہاں میڈیا آزاد ہے۔ یعنی گویا کہ اس نے مہاتیر محمد کے اس مزاحیہ کارٹون کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ لیکن آپ حیرت کریں گے اس مرد کے اندر کیسی جرت تھی، مرد مجاہد کے۔ فوراً وہاں سے اٹھے اور یوں کہا کہ جب آپ کے درمیان میڈیا کی آزادی اور کسی کے دل آزاری کے اندر تمیز پیدا کرنا تم سیکھ لو کہ کسی کے دل کا دکھانا اور میڈیا کو آزاد رکھنے میں کیا فرق ہے، جب یہ طرز سیکھ لو تو پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ وہاں سے اٹھ کر چلے، باہر نکل کر فوراً اپنے ملیشیا آفس کو، پی ایم آفس کو فون کیا اور کہا جتنے ہمارے یہاں اس وقت میں عیسائی ہیں تمام کے کاروبار کو بند کر دیا جائے، اکاؤنٹ سیل کر دیا جائے اور تمام کو ملک بدر کر دیا جائے۔ فوراً عمل ہوا، لیکن جیسے ہی آپ وزیر اعظم مہاتیر محمد صاحب اپنے آفس ملیشیا پہنچے تو آپ کے پہنچنے سے پہلے انگلینڈ کے وزیر اعظم کا معافی نامہ جو ہے ان کے ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ حالات ایسے بدلیں گے، جرأت ایمانی اور غیرت اور مجاہد مومن کی جو ضرب اور للکار ہوتی ہے وہ اپنے اندر پیدا کیجئے، جوانوں میں پیدا کیجئے، بڑوں میں پیدا کیجئے۔ قائدین اپنے اندر سے وہ جرأت جو ہے وہ عوام میں منتقل کریں۔ اور نمبر 2، جو صبر کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں یہاں ہندوستان میں، وہ صبر اگر بغیر تقوی کے ہوگا، بغیر اعمال کے ہوگا، بغیر انقلاب کے ہوگا، بغیر زندگیوں کو بدلے ہوئے ہوگا، تو ایسا صبر آپ کو جیلوں میں لے جائے گا، ایسا صبر آپ کو موب لنچنگ کرائے گا، ایسا صبر آپ کو تکلیفوں میں مبتلا کرے گا، اور میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں ایسا صبر آپ کو جہنم تک لے جائے گا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں قرآن کا طالب علم ہوں۔ قرآن پاک میں مجھے جہاں صبر نظر آیا، صبر کی تلقین نظر آئی، وہاں مجھے قرآن مقدس میں تقوی بھی نظر آیا، اعمال کی اصلاح بھی نظر آئی، توبہ اور استغفار کا اہتمام بھی نظر آیا۔ حضرات صحابہ کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ انقلاب اور اصلاح احوال کی بھی ترغیب دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ بتاتا ہے کہ صبر جب کارآمد ہوگا جب انسان کے اندر تقوی ہوگا، توبہ کا اہتمام ہوگا، اعمال کی پابندی ہوگی۔ کہیں قرآن کہتا ہے وَاصْبِرُوا وَاتَّقُوا، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر ان کے اعمال کی خصوصیت بتائی، خالی صبر کر لے کے بیٹھ جانا، ہم تو بڑے کمزور ہیں جی، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جی، تو یہ پھر اللہ اکبر، کبھی NRC کی شکل میں، کبھی
اس میں جیلوں میں ٹھوس کر، کبھی ناجائز مقدمے لگا کر، نہ معلوم کیا کیا کیفیتیں ہوں گی۔ اس لیے اہل ایمان کو میں تاکید کرتا ہوں کہ ہندوستان میں رہنے کی یہ چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1 غیرت ایمانی پیدا کیجئے، تقوی کے ساتھ صبر پیدا کیجئے، اور نمبر 3 اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے، اور اپنی سیاست کی بقا کے لیے منصوبہ بندی اور تدبیریں کیجئے، اور نمبر 5 اپنے اندر جو ہے محنت اور مشقت اور تکلیف اٹھانے کا مزاج پیدا کیجئے، اور اعمال کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیے۔ یہ ساری چیزیں، اور ہمارے جو اکابر اہل اللہ ہیں جو اس وقت میں ہمارے لیے معتمد ہیں، ہمارے لیے منارہ ہدایت ہیں، منارہ نور ہیں، آپ ان کے منہج سے نہ ہٹیے، ان کو گالی نہ دیجیے، ان پر جو ہے اپنے غصے کا اظہار نہ کیجیے۔ اللہ نے ان کو جو حوصلے اور جو قوتیں اور جو فراستیں ایمانی عطا فرمائی ہے، یقیناً وہی ایک سنبھالا ہمارے لیے اب تک بنا ہوا ہے۔ اگر وہ لوگ حضرات اپنی قربانیوں کو نہ دیتے تو ہم نہ معلوم کہاں جا کے رہتے اور کن حالات کا اس وقت میں شکار ہوتے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ان بصیرت رکھنے والے مومن کا جنہوں نے مجھ سے اس سوال کیا یہاں آنے سے پہلے، اور میں نے اس کا یہ جواب دیا ہے۔ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 غیرت ایمانی، نمبر 3 صبر، اعمال کی اصلاح کے ساتھ اپنی صفوں میں اتحاد، سیاست کی حفاظت اور اس کے لیے جد و جہد اور کوششی، اور اپنی کمیونٹی میں اجتماعیت پیدا کر کے محنت و مشقت کا مزاج بنائیے۔ انشاءاللہ آپ کو باطل ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا اگر آپ اپنی دفاع، اپنی ڈیفینس کی صلاحیت اور قوت اپنے اندر رکھیں گے تو دنیا کی طاقتیں آپ کے ڈیفینس میں آ جائیں گی، اور آپ اپنا ڈیفینس نہیں کریں گے تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کے ڈیفینس میں نہیں آئے گی۔ یہ دل پر میری بات لکھ لیجئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔